ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید ہے، بولو اللہ کی توحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستو، اس بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا۔ کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک، سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے پھر مانگ لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ کہا تھا بہت پیاری بات کہی تھی، بہت پیاری بات کہی تھی میرے پیارو۔ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنا دیکھو ایمان اندر ہے، بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے، دل میں، دل میں، بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے، دل میں ایمان ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا، اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، پیچھے بولو اپنی مرضی، آواز نہیں آ رہی ہے، اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، ایمان مکمل ہو گیا۔ ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا۔ ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا، میں بیان کرنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا، اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو میرے پیارو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا دل کانپ جائے گا۔ آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ وہ سننے جیسا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ بہت پیارے صحابی ہے، ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی،
بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا ہے، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو. ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا. حضرت عمر گئے وہاں پر. کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم. ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا، میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام. پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. جزاک اللہ خیرہ.